اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے اندھے بن گئے ہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں ان کے اوپر شیطان مسلط ہونے کا ذکر ہے، اور ایک اور بڑی چونکا دینے والی بات اس میں یہ ہے کہ انسان راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو راستے پر محسوس کرتا ہے۔ شیطان اس کو راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں اور انسان پھر بھی یہی سمجھتا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں تو صحیح راستے پر ہوں، اور جب غلط راستے پر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو صحیح راستے پر تصور کرے گا تو وہ کبھی صحیح راستے پر نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ اس نے غلط راستے کو ہی صحیح سمجھ رکھا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان غلط راستے پر چلا جائے اور اسی غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھتا رہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو غلط راستے پر چل رہے ہوں، غلط روش جنہوں نے اختیار کر رکھی ہو اور اس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہوں، فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے غلط ہی کو صحیح سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس بارے میں جو ہے مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں ہر نماز میں جو دعا مانگتا ہے انسان کہ اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ انسان اس گمراہی سے بچ سکتا ہے، اس طرح کی باتوں سے بچ سکتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا جائے، تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے تو تفسیر میں آگے لکھا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، تمام انبیاء انعام یافتہ تھے، اور ان کے بعد ان کے جو ماننے والے ہیں حواریین ہیں، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صدیقین ہیں جن کو صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد شہداء، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو۔ اس کے بعد صالحین ہیں، نیک لوگ جو ہر دور میں رہیں گے، نیک لوگ ہر دور میں رہیں گے۔ نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے، اللہ والوں کو تلاش کیا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، تو ان لوگوں کے ذریعے سے انسان غلط روش سے بچ سکتا ہے تو صحیح روش پر آ سکتا ہے۔ اور ہر وقت جس طرح انسان اپنے کاموں کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، ایک وقت فارغ کرے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے اور اس کے اندر صرف یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھنا، مجھے سیدھے راستے پر چلاتے رہنا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے میں تو نہیں جانتا، میری رہنمائی کر دینا۔ مجھے کیا کام دنیا میں کرنا ہے اس پر مجھے جمع دینا۔ 2 رکعت نماز مستقل صرف اسی لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب اور محنت اور کوششوں کے نتیجے میں اس کو اس راستے پر قائم کر دیں گے جو اللہ والا راستہ ہے، جو صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی رہنمائی کر دیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو وہ اعتراضات، وہ اشکالات ختم ہو جاتے ہیں
کہ اتنے سارے لوگ ہیں، ہم کس کے پیچھے چلیں، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے۔ تو جب اللہ سے آپ مدد مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی غلط رہنمائی نہیں کرے گا، اللہ صحیح مقام پر آپ کو پہنچا دے گا۔ یہ ضروری ہے، ورنہ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے قسم کھا لی ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، قسم کھا کر اس نے کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں بہکاؤں گا، دھوکہ دوں گا۔ اور فرمایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہاں پر شیطان یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے پر صراطک المستقیم، تیرے راستے پر صراط مستقیم پر میں ضرور بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کہاں بیٹھے گا شیطان؟ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم والا راستہ کون سا راستہ ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، نیک لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، بزرگوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے۔ اور یہ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتے تھے، جو احکام اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ اعمال کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اعمال ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ تو شیطان کہاں جائے گا؟ مسجد والے راستے پر آئے گا، کھیت والے راستے پر نہیں آئے گا، بازار والے راستے پر نہیں آئے گا، دکان والے راستے پر نہیں آئے گا۔ شیطان آئے گا اللہ والے راستے پر، مسجد والے راستے پر، بھلائی والے راستے پر، خیر والے راستے پر۔ اس لیے کہ شیطان نے خود قسم کھا کر کہا ہے، یہ آیت ہے 8ویں پارے کے 11ویں صفحے کی آیت ہے، اور 11ویں صفحے میں 4تھی آیت ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم والے راستے پر بیٹھوں گا۔ اور یہیں پر اس نے اکتفا نہیں کیا، آگے اور بڑھا اور کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں آگے سے آؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ جو لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کو بہکانے کے لیے میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ اور آگے بڑھا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اور آگے ایک جملہ ایسا اس نے کہہ دیا، اگر ہم غور کریں تو وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی، ہماری رہنمائی کے لیے کافی۔ یہ 4 سمتیں شیطان نے بیان کی ہے، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سوچو آپ، شیطان کا ایسے راستے پر جو راستہ اللہ سے ملاتا ہے بیٹھنا ہی کیا کم تھا؟ بیٹھا بھی ہے شیطان اور ہر وقت بہکا رہا ہے، آگے سے آ کر، پیچھے سے آ کر، دائیں سے آ کر، بائیں سے آ کر، چاروں سمتوں سے شیطان نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ اور جو اصول اس نے بتا دیا، جو بات اس نے بتا دی کہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اس لیے اللہ کی نافرمانی ناشکری سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ کہ دیکھنا چاہیے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، اولاد کو محبت کی نظر سے دیکھو، اور ہر ایک انسان کو اچھے گمان کے ساتھ دیکھو، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے، ناشکری ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، غریبوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، بھلائی کے کاموں میں ان ہاتھوں کو اٹھاؤ، تو یہ ان ہاتھوں کا شکر ہے، شکر ادا نہیں ہو رہا ہے۔ پیروں میں اللہ نے طاقت دی ہے، اس لیے
فرمایا کہ پیروں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں اللہ کے پاس. ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھے، اللہ کی طرف اٹھے، بھلائی کے کام کے لیے اٹھے، ان قدم کے نشانات کو لکھا جاتا ہے. تو یہ اگر اس کام میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے. ناشکری سے اللہ کی نافرمانی کی شروعات ہوتی ہے. اگر انسان ناشکری سے بچ جائے تو وہ فرما برداروں میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آ ہی جاتا ہے. اور میں نے بتایا شکر گزاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو صحیح کاموں میں لگایا جائے. اور اگر نعمتوں کو صحیح کاموں میں نہ لگایا جائے، غلط کاموں میں لگایا جائے تو یہی ناشکری ہے. ایک ناشکری زبان والی بھی ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے بعد انسان یوں کہہ رہا مجھے کیا دیا. ذرا سی تکلیف پہنچی انسان کہہ رہا ہے میں ہی ملا تھا کیا اللہ کو. ذرا سی پریشانیوں میں اللہ کی ناشکری پر آ جاتا ہے. تو ذرا آپ بھی غور کرو، تصور کرو. آپ ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے اچھے سامان ہدیے تحفے لے جاتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کے لیے مکانات کا انتظام کرتے ہیں. ساری چیزیں آپ ان کے لیے لا رہے ہیں. کسی ایک دن آپ نہ لائیں اور آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھر والے یوں کہہ دیں کہ تم لاتے ہی کیا ہو. آپ سوچ لو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ ناراض ہو جاؤ گے. تو بھائیوں اسی طرح اللہ کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر کسی ایک نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں اور اس کے لیے آج سے لے کر تو اپنی موت تک سجدے میں پڑے رہیں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں اس سے پوچھو آنکھوں کی قیمت کیا ہے. اس کو تھوڑا سا راستہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے راستہ پار کروا دو، مجھے فلاں مقام تک چھوڑ دو. یہ سب تو چھوڑیے، بہت دور کی اور اعلیٰ باتیں ہو گئی. انسان خود غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور صحت عطا فرمائی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ خالی وقت اللہ نے دیا ہے، یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے. بعض لوگ وہ ہیں اگر وہ ایک منٹ بھی بیٹھ جائیں تو ان کی نوکری چھن جائے. ذرا سی آنکھ ان کی لگ جائے تو ان کی نوکری خطرے میں. رات رات بھر وہ ڈنڈا لے کر کھڑے رہتے ہیں، پہرا دیتے رہتے ہیں. ان کو رات کا آرام کرنا نصیب نہیں ہے. جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں جی سکتے، اتنی پریشانی میں وہ زندگی گزارنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے صحت، جن لوگوں کو گیس کی بیماری ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں. کھانا کھا لیا، اچھی نعمتیں کھا لی، لیکن وہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے. ہضم ہو گیا، اب بیت الخلاء آ نہیں رہی ہے. بڑی پریشانیوں کے بعد، بڑی دقتوں کے بعد انسان بیت الخلاء سے فارغ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی کہ ہم 5 منٹ میں بیت الخلاء سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر یہ گیس ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ سانس ہر انسان لیتا ہے، ہوا کس کے اندر نہیں جاتی؟ سب لوگوں کے اندر جاتی ہے. لیکن اگر یہ گیس اندر جانے کے بعد اس کو راستہ نہ ملے باہر سے نکلنے کا تو یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتی ہے. یہ گیس اگر دماغ میں گھس جائے تو دماغ کو مفلوج کر دے. سر میں چلی جائے، سر اتنا انسان کا دکھے کہ جینا دوبر ہو جائے. پیٹ میں چلی جائے، پیٹ میں درد ہو. گھٹنوں میں چلی جائے، گھٹنوں میں درد ہو. بدن کے جس حصے میں چلی گئی اس حصے میں درد ہی درد انسان محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس بیماری سے
اس بلا سے بچے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک نعمت کا شکر ہم ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی بندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ گرمی کا موسم آیا، زمین سے ٹھنڈا پانی نکال رہا ہے، سردی کا موسم آیا، اسی زمین سے گرم پانی نکال رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ گیزر وغیرہ کے انتظامات تو آج انسان نے کر لیے ہیں، اس سے پہلے کوئی انتظامات نہیں تھے۔ انسان تازہ پانی زمین سے نکالتا تھا اور اس سے وضو بناتا تھا، اسی سے نہاتا تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ آج بھائیو انسان ان چیزوں پر غور نہیں کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ناشکری کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت پر ہم غور کریں، اللہ کی قدرت پر ہم غور کریں گے اور اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ کے تذکرے سنیں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھتی چلی جائے گی، سماتی چلی جائے گی۔ پھر یہ اللہ کی محبت ہمیں اعمال پر ابھارے گی، اللہ کے کاموں پر ابھارے گی اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے گی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرے گی۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو ایک ایک حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ حکم تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی ایک ایک منشا کی رعایت کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک منشا کے مطابق جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور محبوب یہ سمجھ لے، عاشق یہ سمجھ لے کہ میرا محبوب یہ چاہتا ہے، تو اس کو کہنے سے پہلے ہی یہ اس کام پر عمل کر گزرتا ہے۔ یہ محبت ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے کہنے سے پہلے اس بات پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کو ناراض نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے حضرت نے لکھا، محبت آداب محبت تجھے خود سکھا دے گی۔ محبت کے آداب کیا ہیں اس کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے ہو جائے تو ادب کیسے کرنا ہے، کس طرح سے اس محبت کو انجام تک پہنچانا ہے، یہ آداب تو تم خود سیکھ جاؤ۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں، جس نے اتنی بہترین زندگی عطا فرمائی، ناز و نعمت والی زندگی عطا فرمائی، خوشحالی کے موقع عطا فرمائے، اور جہاں ہر طرف ظلم و زیادتی ہوئی اور ہو رہی ہے اللہ نے اس سے محفوظ رکھا۔ تو جب ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میری نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ جس طرح انسان ایک گٹھلی زمین میں بوتا ہے اور وہ گٹھلی سے پودا نکلتا ہے، وہ پودا درخت بنتا ہے، پھلوں کو لگاتا ہے، اسی طرح شکر انسان کرتا ہے تو شکر کا پودا جب لگتا ہے تو اس سے شکر کے پودے نکلتے ہیں۔ شکر کا بیج انسان ڈالتا ہے تو شکر کے پودے نکلتے ہیں اور یہ پودے درخت بنتے ہیں جو بہت سارے شکر کے پھل لگاتے ہیں، جس کی فصل بڑھتی رہتی ہے، جس کی کاشت میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ جو شکر کا پودا ہے اس کی پرورش انسان نہیں کر رہا ہے، اس کی پرورش تو براہ راست اللہ کرتا ہے۔ شکر کی پرورش اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لغفور شکور، اللہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو انسان ہے یہ جب شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نافرمانی سے اور ناشکری سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے معمولی سجدے کو جس میں دنیا بسی ہوتی ہے، اس کی اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو جس میں اس کا دماغ گھروں میں بازاروں میں گھومتا رہتا ہے، ان کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لغزش سے انسان کو درگزر کر دیتا ہے اور ان سجدوں کی، ان احکام کی، ان اعمال کی قدردانی اللہ کر اس کو جو ہے کامیاب کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شکر کے پودے کی پرورش کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اگر ہم ناشکری کا پودا بوئیں گے تو
تو شیطان اس پر مسلط ہوگا اور شیطان اس کی پرورش کرے گا. اور شیطان کب چاہتا ہے کہ یہ انسان شکر کی طرف جائے، اس لیے وہ ناشکری کے پودے کو بہت پروان چڑھاتا ہے، بہت آگے تک لے جاتا ہے، یہاں تک کہ تناور درخت بنا دیتا ہے اور سنگلاخ جنگل کی طرح وہ ناشکری کے پودے ہو جاتے ہیں. ایک سنگلاخ اور کانٹے دار خاردار درختوں کی شکل میں وہ بڑھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان انہی میں پھنسا رہتا ہے، وہاں سے نکلنا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہا ضل ضلالا بعیدا. جب انسان دور گمراہی میں پہنچ جاتا ہے، سنگلاخ جنگلوں میں پہاڑیوں میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سے اس کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہم اگر شکر گزاری کا پہلو اپنائیں اور شکر گزاری کے ساتھ کام لیں تو ہمارے دنیا کے کام بھی آسان ہو سکتے ہیں، آخرت کے کام بھی آسان ہو سکتے ہیں. اسی بات کو اس آیت میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اندھا بن جائے، یعنی اللہ کے ذکر سے لاپرواہی اختیار کر لے، دھیان ہی نہ دے، ادھر توجہ ہی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. تو وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آتا ہے، سب مل کر ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے اندھے بن چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں. اور یہ لوگ ایسے بیوقوف ہیں، ایسے نادان ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم تو صحیح راستے پر ہیں، ہم تو ہدایت والے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ ہدایت والے راستے پر نہیں ہوتے، گمراہی والے راستے پر ہوتے ہیں. بس اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے. اب اس آیت کی تشریح حدیث کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے. کافر کے ساتھ تو وہ شیطان ہر وقت شریک رہتا ہے، کھانے میں، سونے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ذرا بھی اس سے دور نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک مومن کا تعلق ہے، مسلمان کا تعلق ہے، تو شیطان دور کھڑا ہوا ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ غافل ہو اور میں اس پر حملہ کروں. جیسے ہی یہ مسلمان غافل ہوتا ہے، شیطان فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے غفلت سے، ناشکری سے، اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد